ہیرا شرازی آپ سے. ہیرا شرازی ہمارے دیکھنے والوں کے خوبصورت سا اور مختصر سا میسج دیں. مختصر ہی ہوگا. قرآن کی جب بات ہو رہی ہے تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ قرآن کو پڑھا جائے. لاجیکل باتیں ہو رہی ہیں تو کیونکہ قرآن چائے بہت اچھی تھی, جزاک اللہ, سلامت رہیے. آپ کا جی. قرآن کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو میں بھی یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ قرآن کیونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. دنیا کی کتابیں جو ہوتی ہیں تو وہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہیں. اب الف بے پہ تے کی جو کتاب ہے وہ اس کو بڑے شخص کو جو بڑی عمر کا ہوگا اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا اس میں. ہر کوئی اپنے لحاظ سے کتابوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن قرآن کی یہ عجیب, اس کو آپ اعجاز کہیے, خدا کی رحمانیت کہیے, کہ وہ ہر عمر کے لوگوں سے مخاطب ہے, ہر طبقے سے مخاطب ہے. کوئی جاہل پڑھے گا اس کے دل کو بھی نور عطا کرے گا, کوئی عالم پڑھے گا. عالم بننا مستحب ہے, واجب نہیں ہے, لیکن قرآن کو سمجھنا بہت واجب ہے. معنی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اللہ اکبر. میں اس بات پہ فخر کرتی ہوں. آپ جانتے ہیں میرے بیٹے کو کہ وہ نیشنل پوزیشن ہولڈر ہے پورے پاکستان, اس کو بلائیں گے انشاءاللہ ہمارے شو میں. لیکن میں جب اس کا تعارف کسی سے کراتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی کہ یہ بھائی پورے پاکستان میں پوزیشن لے کر آئے, میں کہتی ہوں یہ قاری قرآن ہے. میں اس بات پر فخر کرتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ قرآن کی برکات کیا ہے. جب ہم میں سے کوئی بھی جب اس دنیا سے چلا جائے گا اور ہمارا بچہ جب کھول کر قرآن پڑھے گا اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو خدا کہے گا اس کی اولاد جب مجھے کہہ رہی ہے تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو میں کیسے اس کے والدین پر عذاب نازل کر دوں, کیسے اس کو میں عذاب کے اندر مبتلا کر دوں. اور پھر قرآن تو وہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص کی قبر کھودی جا رہی تھی تو اچانک سے برابر والی قبر کی ایک اینٹ گر گئی, تو انہوں نے قصداً دوسری اینٹ کو بھی ہٹایا اور دیکھا کہ اس قبر میں تازے تازے پھول تھے, خوشبوئیں تھیں. تو انہوں نے سوچا کہ آخر یہ کس کی قبر ہے, تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی بیوی کے پاس گئے. بوڑھی بیوہ تھی, تو اس سے پوچھا تمہارا شوہر ایسا کیا عمل کرتا تھا, ہم بھی وہ عمل کریں گے. تو کہنے لگی وہ تو ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا, کوئی ایسا عمل کرتا ہی نہیں تھا, لیکن ایک عمل اس کا مجھے یاد آیا. جب وہ صبح مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا, نماز پڑھنے کے بعد جب سارے قاری قرآن پڑھتے تھے تو وہ حسرت سے ان کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا ہوتا. وہ بوجھل قدموں سے گھر واپس آتا تھا اور آنے کے بعد قرآن کو کھول کر ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اللہ مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ حق ہے, یہ جو بھی لکھا ہے یہ سچ ہے. تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ آج ہو سکتا ہے اس کی قبر میں یہ جو روشنی ہے اللہ کی کتاب سے اس کی محبت کا صلہ ہے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن معجزہ ہے, جس نبی پر نازل کیا گیا وہ بھی معجزہ ہے. آپ کے پسینے مبارک میں اتنی خوشبو ہوا کرتی تھی کہ ایک صحیح مسلم اور بخاری میں ہے کہ ایک صحابی چھوٹے تھے, رسول اللہ نے ان کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کسی عطر دان سے اپنا ہاتھ نکال کے لا رہے ہیں. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کٹورے میں پانی تھا, سب نے وضو کرنا تھا, سب نے پانی پینا تھا, رسول اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کٹورے میں ڈالا, اتنے چشمے جاری ہو گئے کہ سب نے سیراب ہو کے پانی پی بھی لیا, جانوروں کو بھی پلا دیا, اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے, پھر بھی پانی باقی تھا. 1,00,000 لوگ بھی اگر ہوتے تو وہ پانی پورا ہو جاتا بلکہ بچ جاتا. یہ نبی کا معجزہ تھا. معجزے کو سمجھتے ہوئے جب قرآن کو پڑھیں گے آپ یقین کریں آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے قرآن آپ سے مخاطب ہے, وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے. اور آخر میں بس یہی کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے. واہ واہ, کیا خوبصورت انہوں نے جامع میسج دیا ہمارے دیکھنے والوں کو. یہ مختصر تھا لیکن بہت جامع تھا.